مومنوں کو دکھائی دینے والی تیسری علامت یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے یاجوج ماجوج آدم کی اولاد سے دو ترک جماعتیں ہیں۔ وہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، حام جو حبشیوں کے جد امجد ہیں، سام جو عربوں، فارسیوں اور رومیوں کے جد امجد ہیں، اور یافس جو ترکوں کے جد امجد ہیں۔ بس یاجوج ماجوج ترکوں یعنی چینیوں، روسیوں، جاپانیوں اور منگولیوں اور ان کی نسل کے دوسرے لوگوں کے چچا کے بیٹے ہیں۔ ان کے وہی اوصاف ہیں جو ترک مغلوں کے ہیں: چوڑے چہرے، چھوٹی آنکھیں، کالے سفیدی یا خاکستری مائل بال۔ ان کے چہرے ایسے ہیں جیسے کوٹی ہوئی گول ڈھالیں۔ وہ اب کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں تک کہ وہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچا تو ان پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم کو دیکھا جو لگتا نہیں تھا کہ کوئی بات سمجھتے ہوں۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یہ یاجوج ماجوج اس سرزمین میں بڑا فساد مچاتے ہیں۔ کیا ہم لوگ آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں؟ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جس مال میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا وہ بہت کچھ ہے، بس میری مدد کرو محنت سے تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان خوب مضبوط دیوار بنا دوں۔ بس یاجوج ماجوج اس دیوار کے پیچھے بند ہیں جو ذوالقرنین نے ان کو روکنے کے لیے پرانے زمانے میں بنائی تھی، کیونکہ وہ فساد مچاتے تھے اور شرارتیں کرتے تھے۔ وہ دیوار بڑی پکی، مضبوط، موٹی اور اونچی ہے۔ اسے لوہے کے ٹکڑوں اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنایا گیا ہے۔ یاجوج ماجوج اس کی موٹائی کی وجہ سے نہ تو اس میں سوراخ کر سکتے ہیں اور نہ اس کی بلندی اور چکناہٹ کی وجہ سے اس پر چڑھ سکتے ہیں۔ یہ دیوار 2 بڑے پہاڑوں کے درمیان بنائی گئی ہے۔ ترجمان القرآن حضرت ابن عباس کا کہنا ہے کہ ترکی کے آخری سرے پر آرمینیا اور آذربائیجان کے قریب یعنی کوہ کاف کے پاس ترکی اور روس کی حدود پر واقع ہے۔ خدا لگتی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی نہ ان تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ان کو نکال سکتا ہے، بلکہ اسی طرح جس طرح کوئی آدمی اس زندان محبوس دجال تک نہ پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کو چھڑا سکتا ہے، کیونکہ ان سب کا خروج ایک امر مقدر ہے جس کا وقت لوح محفوظ میں مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا ہر وعدہ برحق ہے۔ ان کا خروج اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال ملعون کو قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خروج کی اجازت دے گا اور اس مضبوط دیوار کو ڈھا دے گا۔ جب سے یاجوج ماجوج بند ہیں وہ خروج کی کوشش سے مایوس نہیں ہوئے۔ وہ ہر روز اس بھری دیوار میں سوراخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جب ان کو سورج کی تھوڑی سی شعاع نظر آئے گی تو ان کا سردار ان سے کہے گا، واپس لوٹ جاؤ، کل ہم اسے کھول دیں گے۔ جب وہ لوٹ کر آئیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ دیوار پہلے کی مانند ہو گئی ہے۔ جب اللہ کا مقرر وقت آ جائے گا تو ان کے امیر کو القاء ہوگا اور وہ ان سے کہے گا، لوٹ جاؤ، انشاءاللہ کل ہم اسے کھول دیں گے۔ وہ دوسرے دن لوٹ کر آئیں گے تو دیکھیں گے کہ دیوار کی حالت وہی ہے جس میں وہ اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ اسے کھول کر لوگوں کے خلاف خروج کریں گے۔ ان کی تعداد چیونٹیوں اور ٹڈیوں کی طرح گنی نہیں جا سکے گی، یہاں تک کہ مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ڈھالوں کو 7 برس تک بطور ایندھن استعمال کرتے رہیں گے۔ یاجوج ماجوج کے فتنے سے حفاظت کا کام عیسیٰ بن مریم کے سپرد ہوگا۔ وہ مسلمانوں کو اس کے بارے میں ہدایات دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو وحی کرے گا کہ میرے بندوں کو کوہ طور پر جمع کرو۔ اس سے مراد طور سینا ہے جو سرزمین مصر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا، میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو باہر نکال دیا، ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں، آپ میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے طور کی طرف لے جائیں، اور اللہ یاجوج ماجوج کو بھیج دے گا، وہ ہر اونچی جگہ سے امڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے پہلے لوگ میٹھے پانی کی بہت بڑی جھیل بحیرہ طبریہ سے گزریں گے اور اس میں جو پانی ہوگا اسے پی جائیں گے۔ پھر آخری لوگ گزریں گے تو کہیں گے، کبھی اس بحیرہ میں بھی پانی ہوگا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو کر رہ جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بیل کا سر اس سے بہتر ہوگا جتنے آج تمہارے لیے 100 دینار ہیں۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑوں کا عذاب نازل کر دے گا، تو وہ ایک انسان مرنے کی طرح اس کا شکار ہو جائیں گے۔
پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اتر کر میدانی زمین پر آئیں گے تو انہیں زمین میں بالشت بھر بھی جگہ نہیں ملے گی جو ان کی گندگی اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے سامنے گر گڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کے جیسی لمبی گردنوں کی طرح پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا جا پھینکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش بھیجے گا جس سے کوئی گھر اینٹوں کا ہو یا اون کا اوٹ مہیا نہیں کر سکے گا۔ وہ زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر کے چھوڑے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل اگاؤ اور اپنی برکت لوٹا لاؤ، تو اس وقت ایک انار کو پوری جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گی، اور دودھ میں اتنی برکت ڈالی جائے گی کہ اونٹنی کا ایک دفعہ کا دودھ ایک بھری جماعت کو کافی ہوگا، اور گائے کا ایک دفعہ کا دودھ لوگوں کے قبیلے کو کافی ہوگا، اور بکری کا ایک دفعہ کا دودھ قبیلے کی ایک شاخ کو کافی ہوگا۔ وہ اسی عالم میں رہ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیجے گا، وہ لوگوں کو ان کے بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی اور ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ وہ گدھوں کی طرح برسر عام آپس میں اختلاط کریں گے تو انہی پر قیامت قائم ہوگی۔